السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی رسولہ الامین وعلی آلہ وصحبہ اجمعین ومن تبعہ بإحسان الی یوم الدین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله لنريه من آياتنا إنه هو السميع البصير۔ قابل احترام حضرات و خواتین، اللہ تبارک و تعالیٰ کا بے پناہ شکر و احسان ہے کہ اس نے ہم سب کو اس مبارک مجلس میں جمع کیا اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات طیبہ معلوم کرنے اور آپ کی زندگی سے حاصل ہونے والے اسباق اور نصیحتوں کے مطابق اپنی زندگی کو ڈھالنے کی اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو توفیق عطا فرمائے، آمین۔ جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ ہماری جو آخری کلاس یا آخری جو محاضرہ تھا، جس میں واقعہ اسراء اور معراج کے سلسلے میں کچھ اہم باتیں ہم نے بتائیں کہ اسراء اور معراج کا واقعہ یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں پیش آیا۔ مکہ سے بیت المقدس کا سفر آپ نے کیا براق نامی سواری کے ذریعے، اور پھر بیت المقدس سے ساتوں آسمان کا صلی اللہ علیہ وسلم نے جبریل علیہ السلام کے ساتھ سیر کیا، جس سے متعلق بہت ساری احادیث وارد ہیں، اور ان میں سے بعض اہم واقعات جو اس اسراء اور معراج سے جڑے ہیں وہ ہم نے آپ کی خدمت میں رکھا۔ چلیے سلسلے کو آگے بڑھاتے ہیں۔ جیسا کہ ہم نے کہا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ساتوں آسمان کی آپ نے سیر کی، اور ساتوں آسمان میں موجود جو مختلف انبیاء ہیں ان انبیاء سے آپ نے ملاقات کی۔ صحیح بخاری کی حدیث ہے، شریک بن عبداللہ فرماتے ہیں، راوی حدیث ہیں، کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے معراج کا واقعہ ذکر کرتے ہوئے آپ نے فرمایا کہ مجھے جبریل علیہ السلام آسمان دنیا پہ لے گئے، اور آسمان دنیا میں جو فرشتے ہیں ان فرشتوں نے پوچھا کہ کون ہے، گویا کہ آسمان دنیا اور اس کے بعد کے جو آسمان ہیں تقریباً 7 آسمان، ہر آسمان میں دروازے ہیں جو دروازے کے بند ہیں۔ تو دروازہ کھٹکھٹایا، جبریل علیہ السلام نے، اندر موجود فرشتوں نے آواز دی، پوچھا کہ کون ہے۔ صحیح بخاری کی حدیث ہے، جبریل علیہ السلام نے فرمایا کہ میں جبریل ہوں۔ تو پوچھا اندر سے کہ کیا تمہارے ساتھ کوئی ہے؟ تو کہا جبریل علیہ السلام نے کہ ہاں محمد ہے۔ تو اندر موجود فرشتوں نے پوچھا کیا وہ مبعوث ہو گئے، کیا انہیں نبی بنا کر بھیج دیا گیا؟ جبریل علیہ السلام نے کہا کہ ہاں وہ نبی بنا کر بھیجے جا چکے ہیں۔ تو اندر سے آواز آئی، دروازہ کھلا اور کہا کہ اہلاً وسہلاً ومرحبا، کہ اے محمد آپ کا ویلکم ہے اور آپ کا جو ہے استقبال ہم کرتے ہیں۔ تو حسن استقبال انہوں نے کیا۔ پھر پہلے آسمان پر آدم علیہ السلام سے آپ نے ملاقات کی، اور آدم علیہ السلام نے بھی وہی جو ہے سوالات کیے، کون ہیں اور آپ کے ساتھ کون ہیں، کیا وہ نبی بنا کر بھیجے جا چکے؟ اور جیسے ہی داخل ہوئے تو جبریل علیہ السلام نے کہا کہ یہ آپ کے والد ہیں، انہیں سلام کیجیے۔ تو جبریل علیہ السلام کے کہنے پر اللہ کے نبی نے اپنے والد حضرت آدم علیہ السلام کو سلام کیا۔ تو جواب میں آدم علیہ السلام نے کہا کہ تمہارا آنا مبارک ہو، تم میرے بہترین بیٹے ہو، تمہارا آنا مبارک ہو، تم بہترین بیٹے ہو۔ اور اس کے بعد اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے آسمان میں 2 نہریں آپ نے دیکھی، 2 ندیاں آپ نے دیکھی۔ جبریل علیہ السلام سے پوچھا کہ یہ 2 ندیاں کون سی ہیں؟ تو صحیح بخاری کی حدیث ہے، اللہ کے نبی نے سے حضرت جبریل علیہ السلام نے فرمایا یہ جو 2 ندیاں نظر آ رہی ہیں نا، یہ 2 ندیاں نیل اور فرات کا منبع ہیں۔ نیل اور فرات آپ جانتے ہیں اس روئے زمین میں 2 مشہور ندیاں ہیں جو مصر میں جو ہے موجود ہیں۔ تو نیل اور فرات کا منبع ہے وہ 2 ندیاں۔ ایک اور ندی پر اللہ کے نبی کی نظر پڑی،
اور اللہ کے نبی نے اس ندی کے بارے میں فرمایا اس ندی پر موتیوں کے محل بنے ہوئے تھے، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا دست مبارک، اپنا مبارک ہاتھ اس پانی میں ڈالا اور کہا کہ اس پانی کے اندر سے کستوری کی خوشبو آ رہی تھی۔ صحیح بخاری کی حدیث ہے، اللہ کے نبی نے حضرت جبریل سے پوچھا یہ کون سی ندی ہے؟ تو جبریل علیہ السلام نے اللہ کے نبی سے فرمایا یہ نہر کوثر ہے جو اللہ تعالیٰ نے آپ کے لیے مختص کر کے رکھا ہے، جسے اللہ نے آپ کے لیے تیار کر کے رکھا ہے، اِنَّا أَعْطَيْنَاكَ الْكَوْثَرَ، جس کی اللہ نے وضاحت کیا، اشارہ کیا سورہ کوثر کی اس پہلی آیت میں۔ یہ نہر کوثر یہ اللہ کے نبی کو رب ذوالجلال قیامت کے دن عطا فرمائیں گے۔ تو جنت میں نہر ہے، تو جب اس پہ نظر پڑی جس کی مٹی کستوری کی تھی اور اس پر موتیوں کے محل بنے ہوئے تھے، اور جبریل علیہ السلام نے فرمایا یہ کوثر کی ندی ہے۔ تو بہرحال پہلے آسمان میں آدم علیہ السلام سے، دوسرے آسمان میں عیسیٰ اور یحییٰ علیہ السلام سے، تیسرے آسمان میں یوسف علیہ السلام سے، اور چوتھے آسمان میں حضرت ادریس علیہ السلام سے، پانچویں آسمان میں حضرت ہارون علیہ السلام سے، اور چھٹے آسمان میں حضرت موسیٰ علیہ السلام سے، اور ساتویں آسمان میں اللہ کے نبی نے ابراہیم علیہ السلام سے ملاقات کی۔ اور اس روایت کو امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی صحیح میں ذکر کیا ہے۔ اور جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اسراء اور معراج کے سفر سے واپس ہوئے تو صبح کی نماز آپ نے ادا کی۔ نماز فجر کے بعد اللہ کے نبی کچھ پریشان لگ رہے تھے، اور جانتے ہیں پریشانی کیوں؟ اس واقعے کو امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی صحیح میں نقل کیا۔ دیکھیے فجر کے بعد کیا معاملہ پیش ہوتا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نماز فجر کے بعد کچھ پریشان لگ رہے تھے۔ اصل یہ واقعہ صحابہ کے سامنے اور عام لوگوں کے سامنے بیان کرنا ہے کہ راتوں رات اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مکہ سے بیت المقدس سے ساتوں آسمان اور اللہ سے ملاقات کی، اور نماز کا تحفہ اللہ نے آپ کو عطا کیا، اور اس کے بعد سبحان اللہ جو مختلف مناظر آپ نے دیکھے جن کا ابھی ہم قریب میں ذکر کریں گے آپ کے سامنے، تو یہ ساری باتیں بتانی ہیں۔ تو لہٰذا اللہ کے نبی کچھ پریشان ہوئے کہ کہیں آپ کی قوم آپ کو نہ جھٹلا دے۔ جھٹلانے والی قوم تھی، وحی کا انکار کیا، توحید کا انکار کیا، رسالت کا انکار کیا، بعث بعد الموت کا انکار کیا، اور جو معجزات اللہ نے آپ کو عطا کیے ان معجزات کا انکار کیا۔ تو یہ سب کتاب الہی، قرآن کی آیتیں جو اللہ کے نبی پہ نازل ہو رہی تھی، انہیں آپ پڑھ کے سنا رہے تھے۔ 10 سال 11 سال کا عرصہ گزر گیا آپ نبی بنائے جانے کے بعد، اس کے بعد یہ واقعہ پیش آتا ہے۔ تو کئی مکی آیتیں آپ نے ان کے سامنے تلاوت کی اور ہر ایک کو نے جھٹلایا۔ اللہ کے نبی کو یہاں فکر لاحق ہوئی کہیں یہ عظیم واقعہ بھی نہ جھٹلا دیں۔ ابو جہل کی نظر اللہ کے نبی پہ پڑتی ہے، تو گویا کہ ابو جہل فجر کے اس موقع پر نکل چکا اور اللہ کے نبی بیٹھے ہوئے تھے۔ پوچھا اللہ کے نبی سے کیا آج کوئی تازہ خبر؟ اس کا معمول تھا ابو جہل کا اللہ کے نبی اور مسلمانوں کو پریشان کرنا۔ اللہ کے نبی کچھ مغموم بیٹھے ہوئے تھے تو فوری پوچھا ابو جہل نے، اے محمد کیا آج کوئی تازہ خبر ہے؟ تو اللہ کے نبی نے کہا کہ ہاں، یہاں آپ نے اسراء کا واقعہ سنایا کہ نہیں؟ ابو جہل نے، صحیح بخاری کی حدیث ہے، فوری نہیں جھٹلایا، اس نے کہا کہ محمد آپ سے ایک درخواست ہے۔ اللہ کے نبی نے پوچھا کہ کیا ہے؟ کیا یہ واقعہ آپ تمام لوگوں کے سامنے بیان کریں گے نا؟ اس لیے مورخین نے لکھا ہے، محدثین نے لکھا ہے، ابو جہل نے فوری طور پہ نہیں جھٹلا دیا، اس ڈر سے کہیں جھٹلانے کی وجہ سے اللہ کے نبی اس واقعے کو نہ چھپا دیں، لوگوں کے سامنے بیان نہ کریں۔ اب موقع ملا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم دیکھیں کس قدر جھوٹ بول رہے ہیں، تو لوگوں کے سامنے آپ کے جھوٹ کو واضح کرنے کے لیے اس نے آپ سے درخواست کی، کہا کہ آپ کیا یہ واقعہ تمام لوگوں کے سامنے بیان کریں گے؟ میں تمام لوگوں کو جمع کر سکتا ہوں؟ اللہ کے نبی نے کہا کہ جمع کیجیے۔ تو سارے لوگ وہاں پر جمع ہوئے، مسلمان بھی تھے اور وہاں پر مشرکین مکہ بھی تھے۔ جب اللہ کے نبی نے واقعے کو بیان کیا تو وہاں کچھ ایسے لوگ تھے جنہوں نے مسجد اقصی کو دیکھا تھا، فلسطین کو دیکھا تھا، قریش میں سے، اور اللہ کے نبی کے بارے میں سب جانتے ہیں کہ جب سے آپ پیدا ہوئے بس حلیمہ سعدیہ کے یہاں چند
سال آپ ٹھہرے، اس کے بعد تجارت کی غرض سے جب بھی آپ گئے، قریش کے لوگ آپ کے ساتھ تھے، آپ یمن گئے، سیریا گئے، لیکن کہاں نہیں گئے آپ؟ مسجد اقصی نہیں گئے۔ تو لوگوں نے کہا کیا ہم آپ سے مسجد اقصی کے بارے میں کچھ پوچھ سکتے ہیں کیا؟ جیسے سوال کرتے ہیں، اب کسی نے کہا کہ میں نے جو ہے مسجد ہدا کو دیکھا ہے، اب سوال ہوگا کہ مسجد ہدا جو کیسی ہے، اس کا جو کلر کیا ہے، اس میں کتنے ستون ہیں، کتنی حصیریں بچھی ہوئی ہیں، امام صاحب کون ہے، ایسا سوال جو ہے ہوتا ہے عموماً۔ تب یہ سارے سوال کے جوابات دیں آپ، لوگ یقین کرتے ہیں کہ ہاں آپ نے دیکھا ہے۔ سبحان اللہ، مسجد اقصی کو جنہوں نے دیکھا وہ سوالات کرنا شروع کیے، اور امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے اس صحیح میں ذکر کیا، اللہ تعالیٰ نے مسجد اقصی کو آپ کے سامنے پیش کر دیا۔ بالکل صحیح حدیث ہے، صحیح بخاری، ہم جھٹلا نہیں سکتے ہیں۔ اور آج کے دور میں تو آپ اچھی طرح جانتے ہیں، کسی نے اگر ویڈیو لیا ہے، ویڈیو پیش کر دیا، ہاں مولانا دیکھ کر بتائیے آپ۔ تو اس طرح اللہ کے نبی کے سامنے اس مسجد اقصی کا ویڈیو پوری طرح سے اللہ نے واضح کر دیا۔ جیسے جیسے پوچھتے اللہ کے نبی جو ہے اس کو دیکھ کر آپ بیان کرتے جاتے۔ تو جیسے ہی جو ہے سوالات سے فارغ ہوئے، قریش نے کہا اللہ کی قسم بھائی محمد نے جتنی باتیں کہی ہیں وہ سب کے سب بالکل صحیح ہیں۔ اور یہاں پر قابل افسوس بات، جسے محدثین نے اپنی کتابوں میں ذکر کیا، اس واقعے کو سننے کے بعد بعض ایسے مسلمان جن کے دلوں میں ابھی ایمان پیوست نہ ہوا تھا، مرتد ہو گئے۔ اللہ کے نبی تو ایسی نعوذ باللہ بہکی باتیں کر رہے ہیں، ایک رات میں کیسے ممکن ہے؟ عقل کے ترازو سے تولا انہوں نے۔ یاد رکھیے گا دوستو، شرعی معاملات کو عقل کے پلڑے میں آپ تولنے کی کوشش نہ کرو، قدم بہک جائیں گے۔ عقل جو ہے، یاد رکھیے گا، ہمیشہ صحیح فیصلہ نہیں کرتی ہے۔ بہت سے نقلی مسائل ایسے ہیں کہ آپ اسے قبول کریں، خواہ عقل قبول کریں یا نہ کریں، اور بہت ساری جماعتیں اور قومیں اس وجہ سے گمراہ ہوئی، انہوں نے شرعی بہت سارے مسائل کو اپنی عقل کے ترازو میں تولنے کی کوشش کی۔ اب تاریخ پڑھ کے دیکھ لیجئے گا کہ بہت ساری قومیں جو گمراہ ہوئی، خاص کر عقیدے کے چیپٹر میں، اس میں سب سے بڑی وجہ کیا تھی؟ عقل کو انہوں نے ہمیشہ مقدم رکھا، فرسٹ انہوں نے اہمیت دی عقل کو نقل پر۔ خیر، یہ موضوع ایسا ہے، تفصیل طلب ہے، کبھی انشاءاللہ ہم آپ کو بتائیں گے کہ عقل کو اہمیت دینے کے نتیجے میں کون سی قومیں گمراہ ہوئی، کبھی انشاءاللہ اس پر ہم بحث کرتے ہیں، چونکہ ہماری اس کلاس کا جو موضوع نہیں ہے۔ چلے آگے بڑھتے ہیں۔ فوری طور پر بعض لوگ اور لوگوں نے لکھا کہ ابو جہل خود حضرت ابو بکر کے پاس پہنچا رضی اللہ عنہ، یہ امید کرتے ہوئے شاید ابو بکر اب اللہ کے نبی کو جھٹلا دیں گے۔ فوری طور پر ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کے پاس پہنچا ابو جہل اور کہا کہ اے ابو بکر، آپ کے ساتھی ایسی جو باتیں کر رہے ہیں، کیا یہ ممکن ہے؟ انہوں نے کہا کہ میں اس بات کی گواہی دے رہا ہوں کہ اللہ کے نبی بالکل سچ فرما رہے ہیں۔ اس میں تعجب کی بات کیا ہے؟ اللہ کے نبی نے اس سے پہلے بارہا ہمیں خبر دی کہ آپ پر دن اور رات سبحان اللہ آسمان سے وحی کا نزول ہوتا ہے، اور وحی کا نزول تو اس سے زیادہ تعجب کی بات ہے۔ وحی کا نزول اس سے زیادہ تعجب کی بات ہے۔ جب اس پر ہم ایمان لائے، آپ کی ہر بات پر ہم ایمان لاتے ہیں، اللہ کے نبی کی خدمت میں حاضر ہوئے اور چاہا کہ واقعے کی تفصیل معلوم کریں۔ سبحان اللہ، دیکھیے ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ، اللہ کے نبی اس اسراء اور معراج کا واقعہ حضرت ابو بکر کے سامنے بیان کرتے جا رہے تھے، ایک ایک واقعہ سے فارغ نہ ہوئے۔ یہاں پر حضرت ابو بکر فرماتے، اے اللہ کے رسول، میں اس بات کی گواہی دے رہا ہوں آپ اللہ کے سچے رسول ہیں، آپ اللہ کے سچے رسول ہیں۔ ایک ایک بات پر آپ یہ الفاظ دہرا رہے تھے، میں اس بات کی گواہی دے رہا ہوں آپ اللہ کے سچے رسول ہیں۔ یہ ادا اس قدر پسند آئی اللہ کے نبی کو، اللہ کے نبی نے کہا اے ابو بکر تم تو صدیق ہو، اے ابو بکر تم تو صدیق ہو۔ وہیں سے آپ کا لقب صدیق پڑا۔ اسراء اور معراج کے واقعے کے بعد حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کا لقب کیا پڑا؟ صدیق۔ حضرت ابو بکر صدیق، ہر بات کی آپ نے تصدیق کی، ہر بات کو آپ نے سچ مانا، اور یہاں تک سبحان اللہ کہا اے اللہ کے رسول، میں اس بات کی گواہی دیتا ہوں کہ آپ اللہ کے سچے پیغمبر اور رسول ہیں۔ چلیے آگے بڑھتے ہیں۔ اب یہاں پر جیسا کہ ہم نے کہا کہ اسراء اور معراج کے واقعے میں
خاص کر معراج کے واقعے میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بہت سے مناظر کو دیکھا جو صحیح احادیث سے ثابت ہیں. اور یہاں پر ایک بات میں ذکر کر دوں کہ کچھ ایسے واقعات بھی ہیں جن پر علماء نے کلام کیا، سند کے اعتبار سے صحیح نہیں ہے، اور اسی لیے اسراء اور معراج کے سلسلے میں جب بھی کوئی واقعہ سنیں آپ ویڈیو میں یا کہیں پر بھی، معتبر اگر روایت ہے اسے قبول کیجئے گا، کیونکہ سب سے زیادہ واعظین نے، بیان کرنے والوں نے اگر کسی چیپٹر میں غلطی کی اسراء اور معراج، پتہ نہیں من گھڑت واقعات پیش کرتے ہیں. اور اسی لیے آپ کے سامنے مختصر چند اہم واقعات جو صحیح احادیث سے ثابت ہیں وہ آپ کے سامنے میں پیش کروں گا انشاءاللہ. سنیے گا پہلا واقعہ، تو میرے ساتھ غور سے سنتے جائیے گا. یہ کچھ واقعات ہیں وہ انشاءاللہ حتی المقدور 2-3 ذکر کرنے کے بعد اگر ما بقی ہیں تو پھر انشاءاللہ اگلے ہفتے جو ہے ہم اس کو مکمل کریں گے. تو بیٹھ جائیے گا آپ لوگ. کون ہے؟ ادینہ، نابیہ، رشدہ، فرحت، تھوڑا بیٹھ جائیے. بارک اللہ فیکن. آپ لوگ بیٹھ کے اطمینان سے سنیے گا. اللہ خوش رکھے آپ کو. بڑی خوشی ہوتی ہے ماشاءاللہ کہ چھوٹے بچے اور چھوٹی بچیاں ماشاءاللہ مسجد میں حاضر ہوتے ہیں. بہت بڑی نعمت ہے واللہ یہ. بس چونکہ زیادہ جو ہے وہ سمجھ نہیں رہتی ہے، اللہ کا گھر ہے. بس جیسا کہ امام صاحب نے نماز کے بعد اعلان کیا، کافی میں بھی دوسری رکعت میں جب داخل ہوا تو سبحان اللہ کافی جو ہے ہنگامے لڑ رہے تھے ایک دوسرے کو پکڑ کے. تو ہم خواتین سے گزارش کرتے ہیں کہ کوئی ایک جو اللہ جزائے خیر دے آپ کو، آگے بڑھ کر انہیں اپنے ساتھ بٹھا لے. الحمدللہ پیار و محبت کے ساتھ اپنے بازو بٹھا لیجئے گا. جو سکینت نازل ہو رہی ہے ماشاءاللہ اس مبارک مجلس میں، ہماری بچیاں الحمدللہ اس سکینت کو پانے والے بن جائیں. کیا پتہ ان کی حاضری اللہ کو پسند آ جائے، اللہ ان کے فیوچر کو روشن کر دے، ہے کہ نہیں؟ ہمارے بچے جو بیٹھ رہے ہیں نا، بظاہر بعض باتیں سمجھ میں نہیں آ رہی ان کو جو ہم بتا رہے ہیں، پھر بھی ایک جذبہ ہے، ایک تڑپ ہے ماشاءاللہ. اور یہاں پر جو ماشاءاللہ انعامات رکھے ہوئے ہیں اور انعامات کو لینے کی ماشاءاللہ ایک تڑپ ہے الحمدللہ، ہے کہ نہیں؟ واللہ یہ خیر ہے، یہ جذبہ ہے. ہم اس کی قدر دل سے سلام کرتے ہیں اس کو الحمدللہ. یہ کبھی کبھار کچھ باتیں کر دیتے ہیں نا، مطلب تو اسے آپ دل پہ مت لیجئے گا. جیسے امام صاحب نے بھی نماز کے بعد، یہ آپ کی اصلاح کے لیے ہے کہ نہیں؟ آپ اس کے بعد نہیں امام صاحب نے ڈانٹ دیا اور مول صاحب نے بیان میں کہہ دیا اس کے بعد ہم اپنی بچی کو نہیں لائیں گے، نعوذ باللہ. آپ ضرور لائیے گا، ہے کہ نہیں؟ بچے اگر مسجد سے جڑے ہیں نا، واللہ یہ بھلائی ہے، یہ اور یہ بھلائی کا مرکز ہے. یہاں پر جو ہے نصیحت بھی ہوتی ہے الحمدللہ. اسی لیے اسے آپ دل پہ مت لیجئے گا، یہ میرے اور آپ کے فائدے کے لیے. بس ایک بات ذہن میں رکھیے گا، ایسی مجلسوں میں شریک ہونے کا یہ بہت بڑا فائدہ ہے. اللہ کو یہ ادا پسند آ جائے اور اللہ ہمارے حق میں اور خیر کے فیصلے فرما دے، ہے کہ نہیں؟ بس اس ایک نیت سے یہاں پر حاضر ہو جائیے گا. بارک اللہ فیکم. تو پہلا واقعہ سنیے گا، مسند احمد اور ابو داؤد کی صحیح حدیث ہے. انس بن مالک رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں اللہ کے نبی نے فرمایا صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ معراج کے واقعات کو ذکر کرتے ہوئے آپ نے فرمایا کہ سفر معراج میں میرا گزر ایک ایسی قوم پر سے ہوا جن کے ناخن پیتل کے تھے. سفر معراج میں میرا گزر ایک ایسی قوم پر سے ہوا جن کے ناخن پیتل کے تھے، اور اس پیتل والے ناخن سے اپنے چہروں کو اور اپنے سینوں کو وہ لوگ کھرچ رہے تھے. اپنے چہروں کو اور اپنے سینوں کو وہ لوگ چھیل رہے تھے، کھرچ رہے تھے. میں نے جبریل علیہ السلام سے پوچھا من ہؤلاء یا جبریل، اے جبریل یہ کون لوگ ہیں جن کے ناخن پیتل کے ہیں، اپنے چہروں اور سینوں کو کھرچ رہے ہیں؟ جبریل علیہ السلام نے کہا، غور سے سنیے گا، صحیح حدیث ہے ابو داؤد کی، یہ وہ لوگ ہیں جو دوسروں کا گوشت کھایا کرتے تھے. یہ وہ لوگ ہیں جو دوسروں کا گوشت کھایا کرتے تھے، یعنی غیبت کیا کرتے تھے اور لوگوں کی عزت کے ساتھ کھلواڑ کیا کرتے تھے، لوگوں کی عزت کو داغدار کرنے کی کوشش کرتے تھے. ایسے لوگوں کے ناخن پیتل کے ہوں گے جس سے اپنے چہرے اور سینوں کو کھرچیں گے، ہے کہ نہیں دوستو؟ آج یہ برائی تو ہم میں بہت عام ہے نا. غیبت تو معاف کیجئے گا ہماری مجلسوں کا حصہ ہے. ہماری مجلسیں غیبت کے بغیر مکمل نہیں ہوتی، کچھ ادھوری سی لگتی ہیں. کبھی جو ہے چند لوگ مل کے بیٹھے، اٹھ کر نکل گئے اور دل میں عجیب قسم کی پریشانی، آج ہم نے فلاں کی غیبت نہ کی نا، تو گویا کہ ہماری مجلسیں غیبت سے خالی ہوں تو ادھوری لگتی ہیں.
اسی لیے اللہ کی خاطر غیبت سے باز آ جائیے گا. کسی میں برائی دیکھتے نا آپ تنہائی میں سمجھائیے اسے. آپ یہ مخلص ہیں, آپ بھری محفل میں اس کا ذکر کرنے کی ضرورت نہیں. کیا فائدہ اس سے سوائے اس کے کہ اپنی آخرت کی تباہی کے. تو اسی لیے تمام حضرات و خواتین سے ہماری یہ اپیل اور گزارش ہے کہ غیبت پہ مجھے بھی توجہ دینی چاہیے اور ہر ایک کو جائزہ لینا چاہیے کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ ہماری نیکیاں ادھر نیکیاں کرتے جائیں اور نیکیاں دوسرے لوگ کھاتے جائیں. ہے کہ نہیں؟ وہ حدیث جانتے نا آپ, قیامت کے دن ہم نے ذکر بھی کیا تھا مسجد عمر آباد کے پروگرام میں حقوق العباد پر گفتگو کرتے ہوئے کہ چند لوگ آئیں گے جن کی آپ نے جو ہے حق تلفی کی, جن کے ساتھ آپ نے برا سلوک کیا, جن کی آپ نے غیبت کی, جن کو آپ نے ستایا, جن کو آپ نے گالیاں دی, جن کو آپ نے تکلیف دی, یہ سارے لوگ وہاں آئیں گے اور آپ سے ایک ایک نیکی کر کے لے چلے جائیں گے. تو اسی لیے غیبت دیکھیے کتنا سنگین جرم ہے. اور دوسری حدیث غور سے سنیے گا, مسند احمد کی صحیح حدیث ہے. راوی حدیث انس بن مالک رضی اللہ عنہ ہیں. کیا فرماتے ہیں آپ؟ اللہ کے نبی نے فرمایا صلی اللہ علیہ وسلم سفر معراج کے موقع پر میرا گزر ایک ایسی قوم پر سے ہوا. غور سے سنیے, سفر معراج کے موقع پر علماء کو, واعظین کو, خطباء کو, دین کی خدمت کرنے والوں کو اس حدیث پر غور کرنا چاہیے. اللہ مجھے بھی اس کی توفیق عطا فرمائے اور سبھی دعوت و اصلاح سے جڑے احباب کو اس پر غور کرنے کی اللہ توفیق عطا فرمائے. اللہ کے نبی نے فرمایا کہ میرا گزر سفر معراج پر ایک ایسی قوم پر سے ہوا جن کے ہونٹ آگ کی قینچیوں سے کاٹے جا رہے تھے. جن کے ہونٹ آگ کی قینچیوں سے کاٹے جا رہے تھے اور کاٹ کے نیچے گر رہے تھے. پھر دوبارہ جو ہے اس کو لے کر جو ہے لٹکایا جاتا, پھر دوبارہ جو ہے اس کو کاٹ دیا جاتا. اگر تھوڑا سا حصہ اگر قینچی کا اگر ہونٹ پہ لگ جائے تو کتنی تڑپتے ہیں لوگ, پریشان ہوتے ہیں نا, بے چینی ہوتی ہے نا. معمولی قینچی کو ہم برداشت نہیں کر سکتے. نہیں مولانا میرے پاس وہ طاقت ہے, بول سکتے کیا آپ؟ دیکھیے میں ہونٹ کو لے کے کاٹ رہا ہوں میں, نعوذ باللہ. ایسا نہیں ہو سکتا. یہ تو آگ کی قینچی ہے, تو جہنم کی قینچی ہوگی. کہا کہ جہنم کی اس آگ کی قینچیوں سے ان کے ہونٹ کاٹے جا رہے تھے. اللہ کے نبی نے پوچھا جبریل علیہ السلام سے, من ہؤلاء یا جبریل, اے جبریل یہ کون لوگ ہیں؟ آپ نے فرمایا ہؤلاء خطباء امتک, یہ آپ کی امت کے وہ خطیب حضرات ہیں, یہ آپ کی امت کے وہ علماء دین ہیں, یہ آپ کی امت کے وہ واعظین و مرشدین ہیں, الذین یقولون ما لا یفعلون, جو کہتے کچھ ہیں اور کرتے کچھ اور ہیں. اللہ حفاظت فرمائے. اللہ ہم سب کو اپنے علم کے مطابق عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. جو کہتے کچھ اور کرتے کچھ اور ہیں, کہا کہ ایسے لوگوں کے ہونٹ کو اللہ آگ کی قینچیوں سے کاٹیں گے. یہ منظر بھی اللہ کے نبی نے دیکھا. پھر ایک اور منظر میں ذکر کر کے اپنی گفتگو ختم کرتا ہوں. اس کے بعد کچھ اہم واقعات ہیں انبیاء کو جو دیکھا اور جو منظر آپ نے بیان فرمایا وہ انشاءاللہ اگلی جو ہے کلاس میں ہم معلوم کریں گے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک بہترین خوشبو سفر معراج میں محسوس کی. جبریل علیہ السلام سے پوچھا کہ یہ خوشبو کس کی ہے؟ اور یہ حدیث مسند احمد کی صحیح حدیث ہے. مسند احمد کی صحیح حدیث ہے. تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے خوشبو محسوس کی, پوچھا کہ کس کی خوشبو ہے؟ جبریل علیہ السلام نے فرمایا فرعون کی بیٹی, فرعون کی بیٹی کو کنگھی کرنے والی مشاطہ اور اس کے گھر والے اس کے بچوں کی یہ خوشبو ہے. واقعہ کیا تھا؟ خود اللہ کے نبی نے بیان فرمایا واقعہ. فرعون کی جو بیٹی تھی نا, اس کی خدمت کرنے کے لیے فرعون نے ایک عورت کو مقرر کیا, اور اس کا نام تو صراحت کے ساتھ کہیں وارد نہیں ہے, لیکن اس کی صفت جو تھی وہ مشاطہ, کنگھی کرنے والی, اسی سے معروف ہے. حدیث میں بھی مشاطہ ہے, مشاطہ کے معنی کنگھی کرنے والی. تو کنگھی جو ہے کر رہی تھی فرعون کی بیٹی کو عورت, اور کنگھی کرتے ہوئے ہاتھ سے کنگھی گر گئی. بارک اللہ فیک. جب ہاتھ سے کنگھی گر گئی نا, بسم اللہ کہا. فرعون کی بیٹی نے پوچھا میرے والد نا, اللہ سے کون مراد؟ میرے والد نا.
تو اس کنگھی کرنے والی عورت نے کہا نہیں، میرا رب وہ تمہارا بھی ہے، وہ تمہارے باپ کا بھی ہے، تمہارے والد کا بھی وہی رب ہے جو میرا ہے، اور تمہارا بھی وہی رب ہے اللہ۔ تو بیٹی نے پوچھا، فرعون کی بیٹی نے، کیا میرے باپ کے علاوہ بھی کوئی رب ہے؟ کیونکہ ہمیشہ فرعون کیا کہتا تھا، انا ربکم الاعلی، میں ہی تمہارا بلند والا سب سے اونچا رب میں ہوں۔ تعجب سے پوچھا فرعون کی بیٹی نے، کیا میرے رب کے علاوہ کوئی رب، میرے باپ کے علاوہ کوئی رب ہے؟ تو کہا کہ ہاں، یہ ایک اللہ ہے جو میرے، آپ کے اور آپ کے والد کا رب ہے۔ یہ خبر کسی طرح فرعون کو پہنچ جاتی۔ فرعون ظالم و جابر نے کیا کیا جانتے؟ صحیح حدیث سے ثابت ہے، اسی مسند احمد کی حدیث میں اللہ کے نبی نے فرمایا صلی اللہ علیہ وسلم نے، اس نے اپنے خادموں کو حکم دیا کہ ایک تانبے کے بڑے برتن میں تیل کو کھولایا جائے۔ تانبے کے بڑے برتن میں تیل کو کھولایا گیا، اور تیل جب مکمل کھول رہا تھا، فرعون نے کہا کہ اس اللہ کا انکار کرو گی کہ یا نہیں؟ اس عورت نے کہا کہ میں اس اللہ کا انکار کر نہیں سکتی، وہی میرا رب ہے، تم میرے رب نہیں ہو۔ تو ایک ایک کر کے اس کے جو گھر والے تھے، بچے تھے، اس کو بے دردی سے فرعون نے حکم دیا کہ اس جلتے ہوئے تیل میں اس کو ڈال دیا جائے۔ تو اس کے گھر والوں کو ڈالا جا رہا تھا، اور جب باری آئی اس کے چھوٹے سے بچے کی، اس کا چھوٹا سا بچہ جس کو اس عورت نے اپنے گود میں لیا، اور جب باری آئی اس عورت کی اور بچے کی، تو بچے کی وجہ سے وہ عورت پسو پیش ہو رہی تھی، آگے سے پیچھے ہٹ رہی تھی کہ ایک چھوٹا سا بچہ ہے، اس پر رحم کھاتے ہوئے اللہ کے نبی نے فرمایا، اس بچے نے اپنی ماں کو تسلی دی اور کہا، امی جان گھبرانے کی ضرورت نہیں، تم حق پر ہو، کود پڑو۔ اور جیسے بچے کی جو ہے آواز ماں نے سنی، تو فوری طور پر اپنے بچے کے ساتھ اس جلتے ہوئے تیل میں اس نے اپنے آپ کو جھونک دیا۔ تو گویا کہ اس راہ استقامت میں، اس راہ دعوت میں، اس راہ توحید میں یہ مشا تھا، اور اس کے پورے گھر والوں نے اپنی جان کا نذرانہ پیش کر دیا، اور اس بے درد فرعون کو ذرہ برابر بھی نہ اس بچے پر اور نہ اس عورت پہ ذرہ برابر رحم آیا، بلکہ پورے گھرانوں کو اس نے تباہ و برباد کر دیا۔ اور اللہ کو یہ ادا اتنی پسند آئی کہ جنت میں اللہ تعالیٰ نے جو ہے ان کا مقام عطا کیا، اور جنت میں اللہ کے نبی نے اسی عورت کی خوشبو اور اس کے گھر والوں کی خوشبو کو اللہ کے نبی نے محسوس کیا، اور پوچھا کہ کس کی خوشبو ہے؟ تو حضرت جبریل نے اللہ کے نبی سے فرمایا، یہ فرعون کی بیٹی کو تنگی کرنے والی اور اس کے گھر والوں کی یہ خوشبو ہے جسے تم محسوس کر رہے ہو۔ بہرحال یہ کچھ باتیں تھیں دوستوں، انشاءاللہ آنے والے درس میں مزید واقعہ اسراء و معراج کے سلسلے میں صحیح واقعات ہیں وہ ہم معلوم کرتے ہیں۔ اللہ سے دعا ہے اللہ تبارک و تعالی راہ استقامت پر مرتے دم تک باقی رہنے کے اللہ ہم سب کو توفیق عطا فرمائے، اور غیبت سے بچنے کے اللہ ہم سب کو توفیق عطا فرمائے۔ جو کہتے ہیں ہم اوروں کو اس کے مطابق زندگی کو ڈھالنے کی اللہ ہم سب کو توفیق عطا فرمائے۔ جو کچھ ہم حاصل کر رہے ہیں اللہ تعالیٰ اس کے مطابق خود عمل کرنے، اور اپنے گھر والوں کو بھی اس کے مطابق دعوت دینے، اور معاشرے میں اس علم کی خوشبو سے پورے لوگوں کو معطر کرنے کی اللہ ہم سب کو توفیق عطا فرمائے۔ اے پروردگار، یہاں جن حضرات و خواتین نے حاضری دی ہے، اے اللہ ہم سب کی زندگی میں تو برکت نازل فرما، ہم سب کو تو صحت و عافیت کے ساتھ رکھ، ہر قسم کی الجھن اور پریشانی سے اے اللہ تو ہم سب کی حفاظت فرما، زندگی میں، مال اور اولاد میں اے اللہ برکت نازل فرما، خیر کے ساتھ جوڑ کر رکھ، اور اسی خیر پر اے اللہ تو ہم سب کو ختم نصیب فرما، آمین، جزاکم اللہ خیر۔ اس سے پہلے کی کلاس میں جو سوال ہم نے کیا ماشاءاللہ ایک بڑی تعداد نے صحیح جواب دیے، اب ان کے مابین انشاءاللہ انعامات تقسیم کریں گے۔ اس سے پہلے آج کا ایک سوال ہے، سوچا کہ ہم نے درس سے متعلق کچھ سوال کریں، لیکن ایک مدت گزر گئی تو شاید درس سے متعلق سوال یاد رکھنا تھوڑا مشکل ہوگا، اسی لیے ہم ایک عام سوال کر رہے ہیں۔